بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج 15 رمضان المبارک یہ نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا دن یعنی 15 رمضان المبارک کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج امام حسن یعنی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی آج کے دن یعنی 15 رمضان المبارک کو.
ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پانچویں جو خلیفہ راشد ہیں وہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ اگر خلافت کا جو پیریڈ کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ بھی کمپلیٹ تبھی ہوتا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو عرصہ ہے 6 مہینے کی جو خلافت رہی اسے ملایا جائے. اور گو کہ بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تھی، کیونکہ ایک طرف تو حضرت علی کی شہادت اور اس کے بعد پھر جو خارجی اور جس طریقے سے مختلف بغاوتوں کا سامنا تھا، خارجی معاملات تھے، اور جو تمام چیزیں تھیں، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا تھا. لیکن ایک بات تو کنفرم ہوتی ہے اور ہونی ہی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، پہلے احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان امن کا باعث بنے گا، امن کروائے گا. اور چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس انتشار کو، اس فتنے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا امیر معاویہ سے. اور اس کے بعد تقریباً 20 سال کا ایسا عرصہ ہے کہ جب پرسکون حالات میں مکہ و مدینے اور کوفہ کے مسلمان جو ہے وہ زندگی بسر کرتے رہے. بہرحال اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب. ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ٹھیک ہے سر. کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ بہت اعلیٰ الحمدللہ. جو وقت ایمان میں گزر جائے اس سے بڑا کوئی وقت نہیں. صحیح بات ہے. تو سر کیا مطلب رمضان المبارک میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ ویسے تو عبادات کا اور تمام چیزوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن انسان کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے اس پہ کیسے قابو پایا جائے تاکہ دن بھر کام بھی کرنا اور روزے بھی رکھنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو اور روزوں سے انسان صحت مند ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. تو یہ جہاں تک انسان روزے رکھ کر عبادات میں بھی اپنے آپ کو لگاتا ہے، پھر روزمرہ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا مینٹین رکھتا ہے، تو جہاں کمزوری، بھوک پیاس کا تعلق ہے وہاں روزے کی روحانیت اس کو جو ہے نا کمزور پڑنے نہیں دیتی ہے. روزے کی روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان کو جو ہے چاق و چوبند رکھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان سارے دن روزے بھی رکھتا ہے، بھوک پیاس سے بھی رکا رہتا ہے، اور اپنے آپ کی جو اس کی زندگی میں جو اس کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بآسانی سے وہ نبھا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تراویح کی حالت میں 20 رکعت جو ادا کرتا ہے اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا خوش اور خرم کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر دماغ کے ساتھ، حاضری جسمانیت کے ساتھ رکھتا ہے. تو یقیناً یہ روزے کی ایک روحانیت ہے جو انسان کے اوپر جاری ہوتی ہے. روحانیت کی وجہ سے انسان میں اللہ قوت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور ناظرین ہم اپنے جو باقی مہمان گرامی ان سے بھی آپ کا تعارف کرانا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رضا صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر روما موجود ہیں، سیفی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے، پیتھولوجسٹ بھی ہیں، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں بڑی ان کی محنت رہی ہے کووڈ وائرس کے مختلف اسٹرینس کو دیکھنے میں، ان کی تشخیص میں، ان کی ٹیسٹنگ میں. جب لوگ بہت ڈر رہے ہوتے تھے کیونکہ کسی مریض کے قریب نہیں جاتے تھے، میں نے اس وقت بھی ان کو جا کے خود سویب لیتے دیکھا ہے پورے پی پی ایز کے ساتھ. تو ہم ڈاکٹر روما کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ جی اللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روما آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 2 بڑی اچھی نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں جو کہ ڈف کے اوپر، جو کہ ایک عربی باقاعدہ اسٹائل پہ ڈف بجائی جاتی ہے. تو یہ سائمہ قلندری اور نمرہ قلندری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اب سنیں گے انشاءاللہ پھر آئیڈیا ہوگا. جی جی جی. مفتی صاحب اب مجھے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا حضرت امام حسن کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک
نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس میں ہوئی، یعنی ہجرت کے تیسرے سال میں، ہجرت کے تیسرے سال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کاشانہ نبوت میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے متعلق حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک عضو، یعنی جسم کا ایک گوشت کا حصہ وہ آپ کے گھر میں گرا ہے۔ تو آپ جب بیدار ہوتی ہیں تو آپ نے یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ماجرا دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل کا یہ خواب سن کر آپ نے بشارت دی، قریب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خوشخبری پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خوشخبری سنائی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوئیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے یکے بعد دیگرے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طنز کیا اور آپ کو صدمہ پہنچایا کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ آپ بے نسل رہیں گے، آپ کی کوئی اولاد نہیں رہے گی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی، تو بھلا کب عرش والے کو جب فرش والے تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر عرش والا ان کی حمایت میں ارشاد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارک، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر شریف کا نزول فرمایا، جس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے، بے شک، اور جس نے آپ پر لعن طعن کیا ہے وہی دشمن اس دنیا کے اندر بے اولاد نام و نشان رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کی صورت میں، امام حسین کی صورت میں کثیر اولاد سے نوازا، یعنی آپ مقطوع النسل نہ تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت سے اولاد حسنہ عطا فرمائی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ ہماری بساط سے باہر ہے کہ آپ کی جو شخصیت تھی اور آپ کو جو حضور علیہ السلام سے وراثت میں چیزیں ملی تھی، ایک تو یہ کہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ، بے شک، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمجھ لیں کہ عکس تھے آپ۔ اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ آپ کے اندر اتنی سخاوت تھی، پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے پوری زندگی میں 3 بار اپنا مال، دھن، دولت سب رائے خدا میں قربان کر، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے مال و دولت کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی جو لباس تھے وہ تک بھی رائے خدا میں قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ ہو کہ نواسے کس کے ہیں؟ سبحان اللہ، جس کے خالی ہاتھ میں کائنات کی کنجیاں ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ خصائص بھی آپ کو عطا ہوئے۔ بے شک۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ نے 6 مہینے آپ مسند خلافت پر فائز رہے، بالکل، اس لیے کہ امام حسن کی زندگی دکھوں میں گزری۔ آپ کو جو بڑے بڑے زخم لگے اور 8 سال تک تو آپ کو سایہ عاطفت نصیب ہوا کہ حضور کی معیت میں آپ نے 8 سال گزارے،
اور بچپن کا اگر اب بات کریں تو بات بہت طویل آگے نکل جائے بالکل گی. بے شک نہیں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل جگر کے ٹکڑوں کی طرح ایک حیثیت رکھتے تھے. یہاں تک کہ آپ سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے سبحان اللہ. اگر آپ کے جو ہیں وہ نواسے پشت پر پر سوار ہوتے تھے. تو یہ بڑی بات ہے. پھر جس کو پہلی آغوش یا پہلی آواز جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کانوں سے سماعت فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دونوں کانوں میں فرمائی. تکبیر الٹے کان میں اور دائنے کان میں اذان. تو بڑی بات ہے. ہم جتنے فضائل مناقب بیان کریں کم ہیں. ہمارے ساتھ رضا موجود ہیں اور آپ سے رضا میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ مائک مجھے دے دیجیے گا, میں آگے دے دیتا ہوں. جی ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام. ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام. ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام. ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام. چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے. چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے. چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے. ہے جب بھی میں نے لیا مولا حسن آپ کا نام. ہے جب بھی میں نے لیا مولا حسن آپ کا نام. بہار لوٹ کے آئے خزاں میں پھول کھلے. بہار لوٹ کے آئے خزاں میں پھول کھلے. بنا ہے باد صبا مولا حسن آپ کا نام. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب. اس کے علاوہ رضا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر روما سکندر جو کہ پیتھولوجسٹ ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سیفی ہاسپٹل لیبارٹری ہیں. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ساتھ دو بڑی اچھی سی نعت خواں ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمرا قلندری اور سائمہ قلندری. ان سے بھی ہم کلام بھی سنیں گے. ڈاکٹر روما اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے جاننا چاہیں گے بیسیکلی پیتھولوجسٹ ہیں آپ جی, اور اس وقت ایک نجی لیب کو ہیڈ کر رہی ہیں ہاسپٹل میں سیفی ہاسپٹل کی لیب کو ہیڈ کر رہی ہیں. سیفی ہاسپٹل کی لیب کو ہیڈ کر رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا آج کل یہ جو ہر کسی کو یہ کھانسی نزلہ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں, روزے میں بھی مشکل ہو جاتا ہے, مطلب اتنی کھانسی اور اتنا اسپیوٹم کف بن رہا ہوتا ہے کہ
اب گھوٹ بھی نہیں سکتے, اس کو جا کے بار بار تھوکنا بھی پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وائرل ہے, الرجک ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ وائرل ہے بیسیکلی, کیونکہ ہمارے رمضان کے ٹائمنگز آہستہ آہستہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ یہ جو مارچ والا پیریڈ ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا ٹرانزیشن ہوتا ہے موسم کا بھی نا, گرمی سے سردی سے گرمی کی طرف ہم آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نارملی بھی دیکھیں تو یہ وائرل نارمل ڈیز میں بھی آتا ہے. اب لیکن چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو کھانسی, نزلہ, زکام جو ہے یہ وائرل زیادہ پھیلا ہوا ہے. ہمیں صرف احتیاط کرنی چاہیے اس کے لیے. ادر دین دیٹ کھانسی, یہ سارا نزلہ وائرل آپ سمجھتے ہیں؟ وائرل ہے, زیادہ تر وائرل. کووڈ جیسا وائرس ہے یا کیا ہے؟ نہیں, کووڈ جیسا وائرس نہیں ہے. اس کا کووڈ بھائی ہے, ملتا ہے. اچھا, ویسے ہی جو وائرل آپ کہہ لیں سیزنل ہوتی ہیں چیزیں, ٹرانزینٹ ہوتی ہیں, پیریڈ میں آتی ہیں. آپ نے ویسے اسٹرینز دیکھے ہیں اس کے, کیونکہ آپ اتنی بڑی لیبارٹری ہیڈ کر رہی ہیں, تو وہ اسٹرینز یہ انفلوئنزا وائرس ہے, ایوین جسے ہم سارس کہتے تھے, اس کی کوئی قسم ہے, کیا ہے یہ؟ جسٹ آپ انفلوئنزا وائرس کہہ سکتے ہیں اس کو, اور سیزنل جو ویسے ہی آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے, کیونکہ یہ کنٹیجیس اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو لگ رہے ہوتے ہیں, لگ جاتے ہیں. لیکن ہم اس کو یہ بولیں کہ یہ کووڈ ہے تو یہ کووڈ تو نہیں ہے اس طرح سے. کووڈ نہیں ہے. کووڈ آپ نے خود بھی ٹیسٹ دیکھا اور آپ نے خود اس کی تمام چیزیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رکھی. اچھا, کووڈ نہیں ہے لیکن فلو وائرس ٹائپ. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں اینٹی بائیوٹک لینی چاہیے؟ نہیں, اینٹی بائیوٹک تو ویسے بھی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ یہ اینٹی وائرل ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے زیادہ تر اینٹی بائیوٹک کو ریزسٹنٹ ہی اس لیے کر دیا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ذرا سا نزلہ زکام ہوتا ہے, ہم فوراً ہی آگمنٹن پہ چلے آتے ہیں اور 2 دن بعد اس کو کمپلیٹ کیے بغیر اس کا کورس اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ پہلے ہوم ریمیڈیز پہ چلیں, جیسے آپ نے شہد لے لیا, شہد کالی مرچ کے ساتھ لے لیا. تو اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا, پہلے تو آپ کو بیسیکلی اگر وائرل ہے اور اگر آپ ایک اینٹی الرجک کی گولی لینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک پہ اتنی جلدی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں ضرورت پڑے گی. مفتی صاحب, شہد کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ شہد, کالی مرچ, بڑے اس میں فوائد ہیں. گرم پانی میں مکس کر کے شہد کو پئیں, اس کا الگ فائدہ ہے. رات میں کہتے ہیں کہ شہد ہلکی سی چاٹ کے سو جائیں, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, شہد کے متعلق بہت ساری احادیث کریمہ مرقوم ہیں. قرآن مجید میں بھی شہد کے متعلق بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ شہد 70 بیماریوں کو ختم کرتا ہے. اور میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں آپ کو, میں نے ایک بہت بڑے علامہ صاحب کو دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی عمر 70 سال کی ہو رہی ہے, 65-70 میں چل رہے تھے, تو آپ ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں, تراویح بھی سناتے ہیں, سیاست میں بھی آپ کا بہت کردار ہے, دنیا میں آپ کے سفر ہوتے ہیں, تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کی صحت بھی برقرار ہے, 2 بار آپ کے بائی پاس ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب مجھے کہا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت کثرت سے عمل کرتا ہوں. بے شک. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سادے پانی کے اندر رات کو سوتے وقت دودھ کے اندر 1 چمچ شہد کا ملا کے پیتا ہوں, اور صبح نہار منہ سادے پانی کے اندر 1 چمچ شہد کا ملا کے پیتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مینٹین رکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا کہنے سر, یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں. اچھا ڈاکٹر روما, اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مختلف لوگ ہیں جو کہ اگر چاہیں کہ خود ٹیسٹ کروا لیں, جیسے بلغم کا ٹیسٹ کروا لیا, کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی, یا یورین کا ٹیسٹ کروا لیا, بلڈ کا کروا سکتے ہیں خود؟ بالکل کروا سکتے ہیں, لیکن اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کا کلچر کروانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کلچر اس وقت کروائیں گے جب آپ نے اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی ایسی دوا اسٹارٹ نہ کی ہو, نہ کھائی ہو. ٹھیک ہے, اور کتنے دن نہ کھائی ہو؟ آپ نے نہ, ابھی تو آپ پہلے فرسٹ ٹائم کروا رہے ہیں, 5 دن پہلے کھائی ہو, 5 دن پہلے, ہاں, تو آپ کروا سکتے ہیں نا. یہ چیز آپ نے مینٹین, اگر آپ نے وہ آلریڈی اسٹارٹ کر دیے ڈوز جو بھی آپ نے, دوا کھاتے ہوئے نہیں کروا سکتے. البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ دینے کے بعد فوراً ہی دوا کھانی شروع کر دیں. ایگزیکٹلی, وہ آپ کھا سکتے ہیں, لیکن دوا بعد میں کھانی, ٹیسٹ پہلے دینا ہے. ٹیسٹ پہلے دے دیں, اس کے بعد فوراً آپ دوا دے سکتے ہیں, ہاتھ میں دوا لے کے جائیں پانی کے گلاس کے ساتھ, یہ تو مرضی ہے, ٹیسٹ ہو اور فوراً دوا جو ہے اینٹی بائیوٹک وہ کھا لیں, ہو گیا جی اب تو ہو گیا ٹیسٹ, اب تو اس کا مطلب ہے وہ رزلٹ چاہے 5 دن میں آئے, رزلٹ 5 دن میں ہی آتا ہے. کلچر کے بارے میں یہ تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کلچر میں بیسیکلی ہم کلچر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آرگینزم جو آپ کی باڈی میں گرو کرانا ہوتا ہے, وہ گرو کروانا ہوتا ہے. تو وہ آبویسلی آدھے گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 3 گھنٹے میں نہیں گرو ہوتا. اس کی انیشیل رپورٹ آ جاتی ہے یوزولی 72 آورز میں بلڈ کلچر کی, اور جو آپ نے پورا کلچر دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے 5 ڈیز بعد ہی ملتی ہے اس کی رپورٹ. 5 ڈیز کے بعد ملتی ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی بتا دیا کہ اینٹی بایوٹکس بھی آ جاتی ہیں اس میں کہ کون سی اینٹی بایوٹک لینی چاہیے کون سی نہیں. ایگزیکٹلی وہ جب اگر اس میں کوئی گروتھ انوکیولیٹ ہوگی یا کوئی گروتھ آرگینزم کی آئے گی تو پھر اس کو ایک اچھی لیبارٹری ٹیسٹ کر کے بتائے گی کہ یہ کون سی دوا سے یہ اس گروتھ کو روکا مر جا جائیں سکتا گے ہے. یہ جراثیم کون سی دوا سے مریں گے. گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جاننا آپ سے چاہیں گے کہ یعنی بعض دفعہ دوائیں دے رہے ہوتے ہیں علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ڈاکٹر بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کس طریقے سے اس کا علاج, اس میں کیا کرنا چاہیے. مسئلہ دراصل یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے آج دوا لی ایک ڈاکٹر سے جا کے, ہمیں فائدہ نہیں ہوا, ہم آل آف اے سڈن دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ جو علاج ہمارا چل رہا تھا وہ ہم نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور ہم پھر جب دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے اپنے حساب سے دوسری دوا دے دی, ہم نے وہ بھی کھا لی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر فار اے ٹائم مین وائرل, اگر کوئی چیز وائرل بھی ہے نا تو وائرل ٹائم لیتی ہے. وائرل کا ایک پیک ٹائم ہے کہ وہ اتنے دنوں تک فیور اگر آپ کو ہے تو وہ پیک پہ رہے گا. لیکن وائرل انفیکشن کے اوپر سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن بھی تو ہو جاتے ہیں. جیسے کووڈ میں وائرس اپنی جگہ تھا لیکن سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو آبویسلی آپ اینٹی بایوٹکس پہ جائیں گے, لینی پڑے گی. لیکن اگر آپ ایک اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں تو آپ نے اس کا کورس جو بھی آپ نے ڈاکٹر کورس پورا کرنا ہے. آپ نے اس طرح بیچ میں نہیں چھوڑ دینا. کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈس نا کہ انفیکشن کتنا سیویئر ہے. 3 days بھی ہو سکتا ہے, 7 days بھی ہو سکتا ہے, 5 days بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس نا بچے کو دینے سے لے کے 7 دن 10 دن 14 دن جو بھی ہو, جتنا خطرناک انفیکشن ہو اتنے دن اینٹی بایوٹک ضرور کھانی ہے. اینٹی بایوٹک کھانی بھی ہو سکتی ہے اور لگانی بھی پڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے انجیکشن میں دینی پڑ جائے. ایگزیکٹلی. اچھا انجیکشن میں زیادہ بہتر رہتی ہے, لوگ ڈرتے ہیں انجیکشن والی اینٹی بایوٹک سے. نہیں, زیادہ بہتر دوا بھی ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا انفیکشن کتنا سیویئر ہے اور آپ کتنے امیونو کمپرومائزڈ ہو. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئدر اس کو ڈائریکٹلی آپ کی بلڈ میں چلا جانا چاہیے یا پھر آپ اورلی دیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے کہ آج کل روزے چل رہے ہوتے ہیں تو روزے میں اگر ہم تو فاسٹنگ نہیں چاہیے نا. آپ کون سا ٹیسٹ کروانے دیکھیں جیسے میں چاہوں میری شوگر ہو جائے, لپڈ پروفائل میرا ہو جائے. لپڈ پروفائل کے لیے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ لپڈ ہو گئی, شوگر ہو گئی, ان کی فاسٹنگ اچھی وہ والی ہوتی ہے جو آپ نے رات سے کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سحری سے جو فاسٹنگ کی وہ صحیح نہیں ہوتی. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے نا جس میں ہم کر رہے ہیں. یہ تو صرف 1 مہینہ ہوتا ہے. ہماری باڈی کا ردم تو سیٹ ہوا ہوا وہی رات والا کہ ہم رات کا کھانا کھائیں گے اور ہم صبح کریں گے. بات تو وہی ہے نا, ہم نے رات کے کھانے کی جگہ سحری کر لی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اور اس کے بعد پھر بلکہ آپ یقین کریں رات کے کھانا اگر آپ 10 بجے کھا لیں تو صبح 10 یا 12 بجے تک اتنی کمزوری نہیں ہوتی جتنی روزے میں ہو جاتی ہے. دے سکتے ہیں کہ آپ روزے میں جو ہے نا وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, نیند میں تو آپ سو جاتے ہیں اس کے بعد. تو کچھ سائیکولوجیکل بھی تھوڑا سا افیکٹ ہے کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے, کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے. تو ٹائم وہی ہے, بہت سے لوگ رات میں 8 بجے کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد صبح 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں. 14 گھنٹے ہیں پورے. یہ بھی 14 گھنٹے کا روزہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو 5:12 میں بند ہو رہا ہے اور 6:45 پہ کھل رہا ہے. تقریباً 7 بجے اگر لگا لیں 13.5 گھنٹے کا روزہ ہے. لیکن یہ 13.5 گھنٹے جو ہے نا یہ جان نکال دیتے ہیں اور وہ 14 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلتے. مفتی صاحب بتائیے روزے میں رمضان میں مختصر بتا دیجیے گا کیا بلڈ نکلوا سکتے ہیں؟ یعنی بلڈ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے بلڈ نہیں نکلوا رہا, بلکہ انسان بلڈ نکلوا رہا ہے ایمرجنسی میں. کسی کو خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, نہیں کروا سکتے. ہاں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک روزے کا تعلق ہے انجیکشن کے ساتھ, ڈرپ کے ساتھ یا ٹیسٹ کروانے کے لیے یا خون کو ڈونیٹ کرنے کے لیے, تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. انجیکشن بھی لوگ لگوا سکتے ہیں, چاہے وہ نس میں لگے چاہے وہ گوشت میں لگے, اور دوسری ڈرپ بھی اگر لگے تو وہ ڈرپ بھی ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتی ہے. وہ ڈرپ بھی نسوں کے ذریعے میں گھومتی رہتی ہے. وہ اس سے بھی روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا, اور خون نکلنے سے بھی, خون دینے سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں. بس میں ڈاکٹر روما ایک ڈرپ لگا ہی دیجیے گا. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, عرب کا ایک خاص مقولہ ہے جی, الاصل داء دواء, کہ شہد بہترین دوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. نہیں, بڑی زبردست بات آپ نے کی. مفتی صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, اور یونیک بیٹریز کے ہمارے پاس گفٹ موجود ہیں, وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے, اور دوسرے گفٹ بھی وہ آپ کو گائے بگائے تو آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں تو ملتے رہیں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. رضا حسین آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر روما ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. کچن میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا, اس لیے کہ ہمیں ذرا سے نیوٹریشن پہ بھی بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ سائمہ قلندری اور نمرہ قلندری موجود ہیں. آپ سے درخواست کروں گا شاہ مدینہ ایک کلام ہے جو ڈف پہ بہت زبردست لگتا ہے, وہ پیش کرتی. شاہ مدینہ
شاہ